متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ یہ بیان بہار شریعت سے وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان چل رہا ہے، اور کل آپ نے جو مسئلہ نمبر 31 آپ نے سماعت کیا، اس میں سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور سونے کی ہیئت، سونے کی حالت بیان کی گئی کہ کس حالت میں سونے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ لیکن کچھ ہیئت ایسی بھی ہیں، کچھ صورتیں، کچھ حالتیں ایسی بھی ہیں کہ سو جانے کے باوجود بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ دیکھیے وہ آج کے بیان میں ہے مسئلہ نمبر 32۔ دونوں سرین زمین یا کرسی یا بیچ پر ہیں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے اور پھر سو گیا تو نہیں ٹوٹے گا۔ زمین پر دونوں سرین جمے ہوئے، کل کیا تھا؟ سرین جمے نہ رہے۔ سرین مطلب جس سے آدمی بیٹھتا ہے، مقعد، تشریف ہے نا، تو سرین دونوں۔ کل کے مسئلے میں یہ تھا کہ خوب نہ جمے ہوں، اگر جم کر کے بیٹھا ہے اور پالتی مار کر کے جیسے اگر بیٹھ گیا بالکل کڑک اکڑوں کے ساتھ اکڑ کر کے بیٹھ گیا، ذرا بھی ہلا نہیں، اور پھر نیند آ گئی، اس سے وضو نہیں جائے گا، ہے نا، کیونکہ اس کے دونوں سرین جمے ہوئے ہیں۔ اگر جمے ہوئے نہ رہے، ایک یا دو، دونوں میں سے کوئی ایک سرین جمے ہوئے نہ رہے اور پھر اس حالت میں سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ کیونکہ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، نیند یہ فی نفس ہی، یہ خود ناپاک تو ہے نہیں، نیند تو ناپاک نہیں ہے نا۔ اگر نیند ناپاک ہوتی تو ہم کو اجازت نہیں ہوتی، ہے نا، سونے کی۔ نیند ناپاک نہیں ہے، البتہ ناپاکی نکلنے کا سبب ہے۔ آدمی سو جاتا ہے تو وہ بے بھان ہو جاتا ہے، جیسے بے ہوش آدمی، اسے کچھ معلوم نہیں رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے ایسی حالت میں، سونے کی حالت میں ری خارج ہو گئی ہو، ہے کہ نہیں، تو ہوا خارج ہونے تو نجاست نکلنے کا سبب بنتی ہے نیند، اس لیے نیند ناقض وضو میں سے۔ تو جو کہ سرین دونوں جمے ہوئے ہوں، زمین پر ہو یا کرسی پر ہو یا بینچ پر بیٹھا ہے اور پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے ہیں، ایک طرف یا اس طرف زمین پر بیٹھا ہے، لمبا کر کے بیٹھا ہے یا کرسی پر ہے تو پھیلا کر کے بیٹھا ہے، تو اس طرح سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ابھی فرمایا دونوں سرین پر بیٹھا ہے اور گھٹنے کھڑے ہیں، سرین پر بیٹھا ہے اور گھٹنے کھڑے ہیں، اور ہاتھ پنڈلیوں پر محیط ہوں، خاص زمین پر ہوں، ہے نا۔ یعنی جس طرح آدمی اکثر آپ نے مجالس میں دیکھا ہوگا کہ دونوں سرین زمین پر ہیں اور دونوں گھٹنے کھڑے کر لیتے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو محیط کر لیتے ہیں، اپنے پنڈلیوں کو پکڑ لیتے ہیں کس کر کے، تو اس طرح سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ہے کہ نہیں۔ خاص زمین پر ہوں، دو زانو سیدھا بیٹھا ہو یا چار زانو پالتی مارے، دو زانو تو جس طرح کل بتایا کہ قاعدے کے اندر جس طرح بیٹھتے ہیں، ہے نا، تو اگر اس طرح بیٹھا، لیکن جو کل کا گزرا مسئلہ کہ دو زانو بیٹھا لیکن سر کو، جو سر ہے اس کو رانوں پر رکھ دیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس میں قید ہے، دو زانو سیدھا بیٹھا، ہے نا، سیدھا بیٹھا تو نہیں جائے گا، یا چار زانو پالتی مارے، دونوں پالتی مار کر کے بیٹھا، لیکن جو کل کا جو مسئلہ تھا وہ کیا تھا کہ سر جو ہے یا تو رانوں پر چلا جائے یا پنڈلیوں پر چلا جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں سرین جو ہے، جو مقعد ہے وہ جمے نہیں رہیں گے۔ اگر جھک گیا، جو ہے اپنے ران کی طرف جھک گیا یا پنڈلیوں کی طرف جھک گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر سیدھا پالتی مار کر کے بیٹھا پھر سو گیا ایسی حالت میں تو نہیں جائے گا۔ یا بھی فرمایا کہ زین پر سوار ہو، ہے نا، زین پر سوار ہو، یعنی زین کا مطلب ہے سواری پر، گھوڑا ہے، کھچر ہے، گدھا ہے، اس پر زین جو لگتی ہے اوپر رکھنے بیٹھنے کی، تو اگر زین پر سوار ہے اور پھر سو گیا تو نہیں جائے گا۔ لیکن اگر ننگی پیٹھ پر ہے، جو کل مسئلہ گزرا، ننگی پیٹھ پر سوار ہے اور جانور ڈھال میں اتر رہا ہے، پستی میں اتر رہا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا اس حالت میں سونے جائے۔ لیکن فرمایا کہ ننگی پیٹھ پر سوار ہو، زین نہ ہو، اور ننگی پیٹھ پر سوار ہو مگر جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہو، جانور اوپر چڑھ رہا ہو
تو وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جمے رہیں گے، سرین دونوں جمے رہیں گے. لیکن ڈھال اگر پستی کے اندر اتر رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ نے اگر کبھی سواری کی ہو تو معلوم ہو، لیکن میں نے تو کی ہے، مجھے پتا ہے کہ جب جانور نیچے کی طرف اترتا ہے تو آدمی بھی ایسا لگتا ہے بھی گر جائے گا سامنے، لیکن جب اوپر چڑھتا ہے تو دونوں سرین جمے رہتے ہیں. تو لہٰذا اگر جانور اوپر کی طرف چڑھتا ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ڈھال میں اتر رہا ہو اور ننگی پیٹھ ہو تو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر جیسے ڈھال میں اتر رہا ہے لیکن زین ہے تو نہیں ٹوٹے گا. زین پر بیٹھا ہے، زین ہے. یہ ننگی پیٹھ کا مسئلہ ہے کہ اگر جانور ہے اور ننگی پیٹھ پر پھر ڈھال میں اتر رہا ہو، پستی میں اتر رہا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر چڑھائی کو چڑھ رہا ہو اور ننگی پیٹھ ہو، اس حالت میں سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یا پھر فرمایا کہ راستہ ہموار ہے یا کھڑے کھڑے سو گیا. راستہ ہموار میں سیدھا راستہ ہے، بھلے آپ ننگی پیٹھ پر سوار ہیں لیکن سیدھا راستہ ہے. آپ نہ تو ڈھال پر اتر رہے ہیں نہ تو چڑھائی پر اتر رہے ہیں، چڑھائی پر چڑھ رہے ہیں، بلکہ سیدھا راستہ ہموار راستہ ہے اور اس حالت میں سو گیا. یا کھڑے کھڑے سو گیا، جس طرح قیام میں آپ نے جیسے نماز کے اندر ہے نا، نماز کے اندر قیام جو ہوتا ہے کھڑے کھڑے حالت میں سو گیا. یا رکوع کی صورت میں، رکوع کی صورت پر سو گیا، یا مردوں کے سجدے مسنونہ کی شکل پر، تو ان سب صورتوں میں وضو نہیں جائے گا. اتنی بھی صورتیں اوپر گزری، ان سب صورتوں میں وضو نہیں جائے گا. یعنی مردوں کے سجدے مسنونہ، جو کل جو آپ نے مسئلہ سماعت کیا، عورتوں کی طرح اگر کسی نے، عورت تو جس طرح سجدہ کرتی ہیں ہے نا، اس حیت پر سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن مرد کا جو مسنون طریقہ ہے سنت کا، کیا مسنون طریقہ ہے کہ ناک جمی رہتی ہے، پیشانی جمی رہتی ہے، اور دونوں ہاتھ کی جو ہے کوہنیاں ہیں وہ زمین پر ٹچ نہیں ہونی بلکہ اوپر رکھنی ہے، اور جو بازو ہے وہ پیٹ سے کروٹوں سے الگ رکھنا ہے، اور جو پیٹ ہے وہ رانوں سے الگ رکھنا ہے. یہ مرد کا مسنون طریقہ ہے، سنت طریقہ سجدے کا. تو اگر اس حالت میں سو گیا، جو مرد کے سنت طریقہ ہے سجدے کا، اس سجدے کی حالت میں سو گیا تب بھی وضو نہیں جائے گا. اور نماز میں اگر یہ صورتیں پیش آئیں تو نہ وضو جائے نہ نماز. ہاں اگر پورا رکن سوتے ہی میں ادا کر لیا تو اس کا اعادہ ضروری ہے نا. اور اگر جاگتے میں شروع کی اور پھر سو گیا تو اگر جاگتے میں بقدر کفایت ادا کر چکا ہے تو وہی کافی ہے، ورنہ پورا کر لے. یعنی اگر پورا رکن اسی حالت میں سو گئے، جسے جو ہے قاعدہ ہے، قاعدے میں التحیات، ویسے جو قاعدہ فرض ہے وہ کتنا ہے؟ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے. قاعدہ جو آخر قاعدہ ہے اتنا بیٹھنا یہ فرض ہے. لیکن اس میں الگ بات ہے کہ التحیات للہ والصلوات جو ہے تشہد پڑھنا یہ واجب ہے، بیٹھنا اتنا ہی. تو جسے واجب کو بھی لیا جائے گا بقدر کفایت میں، ہے کہ نہیں. تو اگر پورا رکن اسی میں چلا گیا سونے میں، ہے نا، پتہ ہی نہیں چلا میں نے التحیات پڑھی کہ نہیں پڑھی، تب اس جو ہے اس رکن پورے رکن کو دہرایا جائے پیچھے سے، ہے کہ نہیں. ابھی جیسے سجدہ ہے، ہو سکتا ہے آدمی کو غلبہ ہو، سفر سے آیا ہو اور جیسے سجدے میں گیا اسی حالت میں سو گیا. جیسے ہی سجدے میں گیا اس حالت میں سو، اس کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ میں نے کتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھی، اور یاد ہی نہ رہا میں کب سجدے میں گیا. تو اب اس پورے رکن کو واپس پھیر لینا، اعادہ کر لینا یہ ضروری ہے. اور وہ قدر کفایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر جاگتے میں شروع کی تھی سونا، جیسے التحیات شروع کیا، جب آتا التحیات پڑھا، اب سو گیا، اب یاد نہ رہا کہ میں کہاں سے چھوڑی تھی، اور پھر جب دیکھا تو وہاں درود ابراہیم یا پھر دعا معصورہ پر، اور یاد نہ رہا کہ میں نے کتنا پڑھا تھا تو واپس لوٹایا جائے وہاں سے پیچھے سے. لیکن اگر بقدر کفایت ادا نہ ہوا نا، اگر بقدر کفایت ادا ہو چکا ہوتا، یعنی تشہد پڑھ چکا ہوتا اور درود ابراہیم پڑھتے پڑھتے پھر آنکھ لگ گئی اور پھر دعا معصورہ تک، اب اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بقدر کفایت ادا ہو چکا ہے. لیکن یہاں التحیات آپ نے نہیں پڑھی اور پھر سو گئے تو اس لیے اس کو اعادہ کر لینا ضروری ہے. سمجھ میں آئی؟ اب آگے دیکھیں مسئلہ نمبر 33. اگر اس شکل پر سویا جس میں وضو نہیں جاتا، جس میں وضو نہیں جاتا، جو اوپر صورت بیان ہوئی، اس شکل میں سو گیا اور نیند کے اندر وہ حیت پیدا ہو گئی، نیند کے اندر وہ حیت پیدا ہو گئی جس سے وضو جاتا رہتا ہے، تو اگر فوراً بلا وقفہ جاگ اٹھا وضو نہ گیا ورنہ جاتا رہا. یعنی مسنون، جیسے مثال کے طور پر
سجدہ جو مرد کا مسنون طریقہ ہے اس حالت میں سو جانے سے وضو نہیں جاتا ہے، لیکن سو گیا اس حالت میں، جب سویا تھا تب مرد کا مسنون طریقہ ہے جو سنت سجدہ اس طرح سویا تھا، لیکن جب تھوڑی دیر ہوئی تو وہی حالت پیدا ہو گئی عورتوں کی طرح، پورا لیٹ گیا ہے نا، کوہنیاں بچھ گئیں اور جو ہے پیٹ جو ہے رانوں پر آ گئے، ران پنڈلیوں پر آ گئی، اس حالت پر سو گئے جس طرح عورتیں سجدہ کرتی، اس حالت جب بیدار ہوا تو فوراً ایسے جیسے اس حالت میں آیا اسی حالت میں آنکھ کھل گئی تو وضو نہیں گیا، لیکن اگر اس حالت میں تھوڑی دیر جو ہے سوتا رہا تو اب وضو جاتا رہا، کیونکہ وہ حیت پیدا ہو گئی، وہ صورتیں پیدا نہیں ہونی چاہیے جو مسئلہ نمبر 31 میں گزرا ہے۔ اگر مسئلہ نمبر 34، اگر تنور کے کنارے پاؤں لٹکائے بیٹھ کر سو گیا، تو تنور جو گرم ہوتا ہے نا، چولہا سمجھ لے، تنور کے کنارے پاؤں لٹکائے بیٹھ کر سو گیا تو وضو کر لینا مناسب ہے، وضو کر لینا بہتر ہے اگر اس حالت میں سو گیا۔ مسئلہ نمبر 35، بیمار لیٹ کر نماز پڑھتا تھا کہ نیند آ گئی، وضو جاتا رہا، چونکہ نماز اگر جو ہے بیمار جو ہے وہ لیٹ کر نماز پڑھے گا تو کس طرح پڑھے گا کہ اٹھ نہیں پاتا ہے، تو قبلہ کی طرف اس کے پیر ہوں گے ہے نا، اور جو ہے اس کے جو سر کے نیچے 2 تکیے رکھے جائیں گے کہ اس کا سر جو ہے اونچا کر کے جو ہے قبلہ رخ ہو جائے اور پیر قبلہ کی طرف رہیں گے، وہ اس حالت میں بیمار نماز پڑھے گا اگر اٹھ ہی نہیں پاتا ہے تو جو کہ چونکہ پیچھے مسئلہ گزر چکا کہ چت لیٹ کر سویا ہو، پٹ لیٹ کر سویا ہو تو وضو جاتا رہے گا، تو چونکہ جو بیمار معذور شخص اس طرح نماز پڑھتا ہے تو وہ جو ہے چت لیٹ کر کے سو کر کے نماز پڑھتا ہے، یعنی سیدھا نماز پڑھتا ہے، تو اگر اس حالت میں جس طرح وہ سویا ہے اس لیٹا ہے اس لیٹے کی حالت میں سو گیا ہے نا، تو اس حالت میں سو جانے سے بھی وضو جاتا رہے گا، اگرچہ وہ بیمار ہے وہ عذر نہیں دیکھا جائے گا، واپس وضو بنائے پھر سے نماز پڑھے۔ مسئلہ نمبر 36، اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا ہے۔ اونگنا جیسے آدمی کو جھونکے آتے ہیں اسی کو اونگ کہتے ہیں نا، جھونکا لینا ہے نا، تو اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا ہے، یاد رکھیں۔ مسئلہ نمبر 37، جھوم کر گر پڑا اور فوراً آنکھ کھل گئی، وضو نہیں گیا ہے کہ نہیں، جھوم کر یعنی اس کو جھونکے دے رہا تھا اور جھومتے جھومتے وہ گر گیا لیکن اچانک آنکھ کھل گئی تو وضو نہیں جائے گا، لیکن کر لینا مستحب ہے۔ بس اتنا رکھتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کے بیان میں کچھ مسائل ہیں وہ کل کے بیان میں عرض کرتا ہوں۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔